बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आले सय्यिदिना मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज ये लेक्चर 7 है एआई कोर्स के सिलसिले का, जो स्पेशली स्टूडेंट्स के या एकेडमिक्स से रिलेटेड जो ख़ास तौर पे हायर एजुकेशन के लोग हैं, बीएस और ऑनवर्ड्स, उनके लिए है। सबसे पहले ये एक स्लाइड आपके सामने आ रही है, इसको थोड़ी देर पॉज करके ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि इस सारी एक्सरसाइज का बताने और समझाने और शेयर करने का मकसद ये है कि आप एआई की इन तमाम एप्लीकेशंस को एज ए एडवांटेज या एडिशनल टूल्स के तौर पे इस्तेमाल कीजिए, बजाय इसके कि आप इस पे ऐसे टोटल डिपेंडेंट हो जाएं कि आप अपनी दिमागी तमाम सलाहियतों को बंद करके एक बिल्कुल ही रोबोट टाइप, जिसको खुद कुछ भी नहीं पता, ऐसा रोबोट, वैसे तो आप खैर ऐसे रोबोट नहीं है, उनको सारा कुछ खुद पता होता है। जो क्लासिकल एक एग्जांपल थी कि बस उसको जो कह दिया जाता था वो कर लेता था, खुदारा ऐसा ना कीजिएगा। तो इस स्लाइड के अंदर ये जो आपको अब नज़र आ रही होगी, उसके अंदर यही चीज़ मैंने बताने की कोशिश की है कि आपने इन चीज़ों को एथिकली और मॉरली ऐसे यूज़ करना है कि ये आपकी एबिलिटीज़ को इन्हेंस करें, बजाय इसके कि आप अपनी दिमाग का इस्तेमाल करना छोड़ दें। तो आइए चलते हैं आज की प्रेजेंटेशन की तरफ। जो स्टूडेंट से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनको एक इख्तिसार के साथ मैं पेश करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले जनरली स्टूडेंट्स के साथ मसला ये होता है कि बाज़ दफ़ा टाइम बहुत कम होता है और किताबें बहुत ज़ख़ीम होती हैं, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ पेजेस होते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किसी भी जर्नल बुक के अंदर से एक्सट्रैक्शन के लिए हमें चैट जीपीटी कैसे मदद देगा। सबसे पहले हम एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड बुक है, इसको मैं सबसे पहले, क्योंकि मैं चैट जीपीटी 4 यूज़ करता हूँ। अच्छा, इसका भी बाज़ लोग कहते हैं कि हमारे पास पेड नहीं है तो हम क्या करें, उसका हल भी मैं आज आपको इंशाल्लाह ताला बता दूंगा। ये जो अपलोड होगी। अच्छा जी, सबसे पहले मैं इसको ये कहता हूँ, क्योंकि वही वाला मकसद है लर्निंग पर्पस। मैं इसको कहता हूँ, प्लीज मेक अ वेरी शॉर्ट समरी व्हाट इज दिस बुक अबाउट। यानी कि ये किताब जो सी है ये है किस चीज़ के लिए। ये इसको मैंने एंटर किया, अपलोड आपके सामने मैंने पहले की हुई थी, यानी कि इस किताब को रीड कर रहा है और ये उसने जनाब उसको देना शुरू कर दिया उसका इख्तिसार के साथ कि ये किताब है क्या। अब देखें, इसके अंदर आपको स्क्रीन के सामने नज़र आ रहा होगा, उसने किताब का नाम लिखा है। ये फाउंडेशनल टेक्स्ट के तौर पे 1896 की एक किताब है जो यूज़ हो रही है। कंप्रीहेंसिव ह्यूमन सोसाइटीज और कल्चर्स का ये बता रहा है। इसके अंदर अब हम एक और काम करते हैं, प्लीज प्रोवाइड की आइडियाज डिस्कस्ड इन दिस बुक। ठीक है जी, स्पेलिंग मिस्टेक की आप परवाह ना करें, वो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इसका काफ़ी देर से ये चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, तो वो करता जा रहा है। अब देखें जी, उसने पूरी किताब में से ये चीज़ निकालनी शुरू कर दी है कि इस किताब के अंदर है क्या क्या। एंटिक्विटी ऑफ ह्यूमंस है, कंपैरिजन ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स है, ह्यूमन रेसिस के मतलब बात है, लैंग्वेज डेवलपमेंट है, सोसाइटल डेवलपमेंट है, सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, एंथ्रोपोलॉजिकल मेथोडोलॉजीज। यानी कि उसने एक बिल्कुल एक क्विक सा रिव्यू दे दिया। अब इसके अंदर से मैं कहता उसको ये हूँ, out of this book please further elaborate about civilization and culture part। ठीक है जी, मैंने उसको कहा है कि ये आपने 7 पॉइंट्स में दे दिए, आपकी बड़ी मेहरबानी। अब ये जो इसके अंदर सिविलाइजेशन और कल्चर का पार्ट है इस किताब के अंदर, इसको जरा मजीद मुझे एक्सप्लेन कर दें। ये लीजिए, एंटर कर दिया, डॉक्यूमेंट्स को रीड कर रहा है। जाहिर है जो इस कंसेप्ट से रिलेटेड जो मटेरियल या जो राइटअप अवेलेबल है ये उसको चेक करेगा और इसके बाद इसको जो हमारा सवाल है इसके मुतालिक वो उसको प्रोड्यूस कर देगा। लें जी, ये आपके सामने इसने एक और हल कर दिया कि सिविलाइजेशन और कल्चर के हवाले से इसके अंदर जो डायनामिक्स ऑफ सिविलाइजेशन, लॉस ऑफ कल्चर, एवोल्यूशन ऑफ सिविलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, यानी कि इस हवाले से इस किताब में क्या क्या है वो इसको मजीद आपके सामने प्रेजेंट कर लेगा। एंड दिस इज हाउ इन लेस देन 5 मिनट्स आपके पास, अगर आपके पास देखें, एक बार याद रखिएगा, क्योंकि मेरा एम्फेसिस लर्निंग
टूल के तौर पे है इन एआई की एप्लीकेशंस का, तो मैं कभी भी ये नहीं चाहूँगा कि आप इसको बस इस तरह से एक्सट्रैक्ट करके कुछ असाइनमेंट्स कर दें। ये चीज़ें आप यूज़ करेंगे चीज़ों को समझने के लिए, टाइम को मैनेज करने के लिए। अच्छा, अब हम आ जाते हैं एक और मशहूर ज़माना किताब जो हमारे इंग्लिश लिटरेचर के साथी हैं उनके लिए शायद ये कोई चीज़ अच्छी हो। ये मैकबेथ है जी, शेक्सपियर का बड़ा मशहूर। मुझे क्योंकि इसलिए पसंद है कि मैंने मैकबेथ और हैमलेट के अलावा कुछ पढ़ा ही नहीं हुआ शेक्सपियर का। तो अब इसको मैं एक डिफरेंट तरीके से इससे असाइनमेंट पूछता हूँ। मैं इसे कहता हूँ प्लीज प्रोवाइड मेन थीम ऑफ दिस नॉवल। लेंज मेन थीम मैंने उससे मांग लिया है। अब ये इसको दोबारा से उसी तरीके से रीड करेगा, एनालाइज करेगा और मेरा जो सवाल है थीम के हवाले से ये उसको निकालेगा। देखें जी, वो कहता है द मेन थीम ऑफ शेक्सपियर्स मैकबेथ रिवॉल्व्स अराउंड द करप्टिंग पावर ऑफ अनचेक्ड ambition. The play explores the psychological and moral consequences that ensure when Macbeth, a Scottish general, receives a prophecy from three witches that he will become king. ये उसने मुख्तसर बता दिया। अब एक और लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए एक इसमें मज़ेदार बात करके दिखाता हूँ मैं आपको। प्लीज प्रोवाइड अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ मेन कैरेक्टर्स ऑफ दिस ड्रामा। ठीक है जी, ले जी, अब हम ये जानना चाह रहे हैं ताकि ज़ाहिर है बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर हमें पता होना चाहिए कि ये सारा का सारा इसके अंदर कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, ताकि बाज़ वक़्त कैरेक्टर्स को याद करना होता है सवालों के लिए, उनको समझना होता है, तो वो हम वो कर रहे हैं। यानी कि मैकबेथ, लेडी मैकबेथ, डंकन, बैंकॉक, मकडेफ, द थ्री विचेस, ये 6 जो उनसे लोग हैं, ये मेन कैरेक्टर्स हैं इसको लेके चलने के लिए। अच्छा जी, व्हाट इज द मेन प्लॉट ऑफ दिस ड्रामा कह लें। ठीक है जी, मेन प्लॉट अब पता करने लगे हम कि इसका मेन प्लॉट क्या है जी। ठीक है जी, ये जी उसने मैकबेथ अ ड्रामा बाय विलियम शेक्सपियर सेंटर्स अराउंड द कैरेक्टर मैकबेथ, a Scottish general whose ambition is ignited by a prophecy from three witches that he will become king. Driven by his prophecy and the urging of his wife, Macbeth murders King Duncan and accesses to the throne. His reign is marked by guilt, paranoia, and tyranny. The drama unfolds as Macbeth becomes increasingly ruthless and his wife, Lady Macbeth, is consumed by guilt. The play culminates in Macbeth's downfall, highlighting themes of ambition, morality, and the consequences of one's action. अब एक और किताब का मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मेरा बेस सब्जेक्ट फिलोसफी है और जो बहुत ज्यादा 7-8 फिलोसफर्स मुझे पसंद है उसमें से इमैनुअल कांट है। और कांट की जिस किताब से मैं ये समझता हूँ कि मेरी लाइफ के अंदर एक चेंज आई फिलोसफी की अप्रोच के मुतालिक, उसकी वजह क्रिटिक से रिलेटेड किताबें। स्टूडेंट्स ऑफ फिलोसफी को, बल्कि दूसरे भी, मेरे ख्याल के मुताबिक कांट एक ऐसा आदमी है कि जो सोशल साइंसेस के और साइंसेस के जो भी स्टूडेंट्स हों किसी भी शोबे के, उनको कांट को ज़िंदगी में एक दफ़ा ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसकी किताबें बहुत मुश्किल फ़लसफ़े में हैं और बड़ी ज़ख़ीम किताबें हैं। तो चैट जीपीटी के थ्रू उनको फ़ायदा ये हो सकता है कि आप इसकी समरी या एक इसका क्विक ले लें। अच्छा, अब सबसे पहले इसका हम क्या कहते हैं, प्लीज़ प्रेजेंट what is this book about and what is its significance in the field of philosophy, ताकि आपको एक समरी सी मिल जाए पहले कि ये है क्या किताब, क्रिटिकल किताब जो सी है वो किस चीज को अप्रोच कर रही है। ले जी, वो कहता है जी Immanuel Kant's critique of pure reason is a seminal work in the field of philosophy, primarily dealing with the nature and limits of human knowledge, particularly with the realm of metaphysics and cosmology. It explores the capabilities and limitations of human reason and understanding. The primary theme revolves around the distinction between phenomena and noumena. Kant challenges the notion of pure reason ability to know things in themselves, arguing that our knowledge is limited to phenomena. This work significantly impacted the development of modern philosophy by questioning the scope and limits of human knowledge and reason.
اسی طریقے سے جیسے پہلے میں نے اس کی مختلف چیزیں آپ کو بتائیں، اسی طریقے سے آپ اس کے ساتھ یہ کام کر سکتے ہیں کہ آپ اس سے اس کے جو سے میجر پارٹس ہیں، میجر کنسیپٹس ہیں، وہ آپ سے پوچھیں، وہ ابھی میں آپ کو کر کے دکھاتا بھی ہوں۔ میجر تھیم ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ کتاب بیسیکلی ہیومن نالج کی جو سی ہے اس کی لمیٹیشنز کی اور میٹا فزکس کے حوالے سے اس کی ایکسپلینیشن کر رہی ہے۔ تو اب ہم اس کا ایک اور سوال دیں گے، لیٹ اٹ کمپلیٹ فرسٹ۔ اس کو کوئی مسئلہ ہوا ہے نیٹ ورک کارر کا، میں اس کو دوبارہ سے اپلوڈ کرتا ہوں۔ یہ لیں جی، اس کو اپلوڈ ہونے دیں۔ اس والی فائل میں بعض دفعہ اس کے اندر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بعض دفعہ اس کی کیونکہ یہ بہت ہیوی کام کر رہا ہوتا ہے تو بعض دفعہ یہ اس کے اندر یہ اس قسم کا ری جنریشن کا پرابلم آ جاتا ہے، جس کو یہ خود ہی تھوڑی دیر میں مینیج اور ریکور کر لیتا ہے۔ پلیز لسٹ ڈاؤن میجر کنسپٹس ایکسپلورڈ اینڈ پریزنٹڈ ان دس بک۔ بس کیپ ان مائنڈ یہ کتاب ایک بہت ہی امپورٹنٹ کی اور ضخیم کتابوں میں سے ایک کتاب ہے اور یہ اس کے متعلق بات کر رہا ہے۔ لیں جی، اس کے اندر اس نے کیونکہ یہ بڑا مشہور ہے، جو فلسفے کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں، ٹرانسینڈنٹل آئیڈیلزم کے متعلق بات کر رہا ہے، وہ اس کا مختصر تعارف دے رہا ہے، اسپیس اینڈ ٹائم اور فارم آف انٹیوشن کی دے رہا ہے، سنتھیٹک اپرائری کی ججمنٹس کی بات کر رہا ہے، کیٹیگریز آف انڈرسٹینڈنگ کی بات کر رہا ہے، لمیٹیشن آف نالج اینڈ ریزن کی بات کر رہا ہے، فینومینا ورسز نومینا کی بات کر رہا ہے، کریٹیک آف میٹا فزکس کی بات کر رہا ہے، مورل امپلیکیشنز کی بات کر رہا ہے۔ تو اس نے چند لمحوں کے اندر آپ کو وہ سارا کچھ بتا دیا کہ جو شاید آپ کو پڑھنے میں کئی گھنٹے یا شاید بعض لوگوں کو بہت سارے دن لگتے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اس کو کرنے کا کہ ایک میتھڈولوجی یہ کتاب پڑھنے کی ڈبل ریڈنگ یہ کی جاتی ہے کہ آپ سب سے پہلے اس کا ایک انٹروڈکشن یا پری فیس پڑھ کے ایک جنرل آئیڈیا لے لیتے ہیں اور پھر آپ آرام سے فرام پیج 1 اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ میں نے چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ میتھڈولوجی یہ نکالی ہے کہ جب میرے پاس ٹائم کا لمیٹیشن ہو تو میں کتاب کو پکڑ کے پہلے اس میں سے کی پوائنٹ سمجھ لیتا ہوں، اس کی انڈرسٹینڈنگ لے لیتا ہوں تاکہ پھر میری بک ریڈنگ کی جو سپیڈ ہے، کیونکہ کنسیپٹ سے انٹروڈکشن ہو جاتا ہے تو میری جو سپیڈ آف بک ہے وہ ذرا تیز ہو جاتی ہے۔ جس طرح سے کتابوں کے مسائل ہوتے ہیں اسی طریقے سے جو ہائر اسٹڈیز ہیں، بی ایس میں بھی بعض دفعہ اور ایم فل اور پی ایچ ڈی کے اندر بہت سارے ریسرچ پیپرز پڑھنے پڑتے ہیں اور ایٹ ٹائمز آپ کے پاس وقت نہیں ہوتا، تو اگر آپ کو اس کی ایک بڑی اچھی نستعلیق قسم کی سمری مل جائے تو آپ کے لیے بڑا فائدہ ہو جاتا ہے۔ میرا اپنا کام، یہ صاحب ہے نکولس شائے، یہ کنگز کالج لندن سے ان کا تعلق ہے، اور میرا اپنا جو پی ایچ ڈی کا کام ہے انہی کی تھاٹ سے ریلیٹڈ ہے، تو میں ان کو یہ دکھاتا ہوں آپ کو۔ ان کا یہ ایک ریسرچ پیپر ہے، یہ میں نے پہلے اس کو اپلوڈ کر لیا۔ اب میں اس کو کہتا یہ ہوں، یہ آپ اپنے کسی بھی سبجیکٹ کے ریسرچ پیپر کے ساتھ یہ سلوک کر سکتے ہیں۔ پلیز پرووائڈ سمری آف دس پیپر ان بلیٹ پوائنٹس، یعنی کہ بالکل ہی اس کو نہ تو ایسا بنا دے پیراگرافنگ کی بھی بجائے کہ میں جلدی سے اس کو پڑھ کے سمجھ لوں۔ لو جی، یہ میں نے انٹر کر دیا۔ دیکھیں جی، وہ اس پیپر کا جو ٹائٹل ہے وہ ڈیولپمنٹل سسٹم تھیوری فارمولیٹڈ ایز اے کلیم اباؤٹ انہیریٹڈ ریپرزنٹیشن ہے۔ ظاہر ہے جو فلسفے کے اسٹوڈنٹ نہیں ہوں گے یا جو فلسفی آف مائنڈ آف ایپسٹمولوجی کے اس سبجیکٹ کے حوالے سے نہیں تعلق رکھتے ہوں گے تو ان کے لیے ذرا کافی مشکل ہوگی یہ بات سمجھنا، کیونکہ میرا پی ایچ ڈی کا کام ہے اس کے اوپر، تو میرا ویسے بھی کام بھی نکولس شائے پہ ہے تو میرے لیے ذرا آسانی ہے۔ آپ صرف اس کو اس طریقے سے لیجئے کہ ایک ریسرچ پیپر پکڑا ہے، اس کو لکھا ہے اور اس کی پوائنٹس لے لی ہیں۔ مزید اس کے ساتھ کیا میں کر سکتا ہوں، پلیز سمرائز دس پیپر ان 750 words۔ میرے پاس اتنا لمبا پیپر پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، تو آپ یہ کریں کہ اس کو ذرا اختصار کے ساتھ مجھے لکھ دیں کہ یہ کیا ہے۔ یہ دیکھیے جی، یہاں سے شروع ہو رہا ہے، پہلے میں 5 سیکنڈ کا بریک دے دیتا ہوں تاکہ آرام سے اس کو آپ دیکھ لیں۔ یہاں سے یہ شروع ہو رہا ہے، سمرائزنگ دا پیپر ڈیولپمنٹ سسٹم تھیوری فارمولیٹڈ واز اے کلیم اباؤٹ انہیریٹڈ ریپرزنٹیشن، اور اس کے بعد
یہاں سے آپ پڑھ لیجئے، یہ اس نے اس کی ایک سمری دے دی ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں جس کا ویسے نارملی آپ نے دیکھا ہے کہ میں اس تھرو اس کورس میں زیادہ تر آپ کے ساتھ چیٹ جی پی ٹی کی باتیں ہی کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا پچھلے 8-10 مہینے سے چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ ایک کمفرٹ ڈیولپ ہو گیا ہوا ہے، اور جو مجھے شک ہے وہ مزید پچھلے دنوں میں نے اس کے سی ای او کی ایک تقریر سنی تو مزید پکا ہو رہا ہے کہ یہ سادہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس نہیں ہے۔ جنہوں نے میرے پہلے لیکچرز دیکھے ہوں گے ان کو پتا ہوگا کہ ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، ایک آرٹیفیشل جنرل یا جنریٹو انٹیلیجنس ہے جس میں ہیومن ایلیمنٹ آ جاتا ہے۔ تو میرا شک کافی حد تک پورا ہو گیا ہوا ہے کہ یہ جو چیٹ جی پی ٹی ہے یہ ہیومن ایلیمنٹس کی طرح سے بہیو کرتا ہے۔ لیکن ایک اور چیز جو اسٹوڈنٹس کے لیے بہت ہی کارآمد ہے وہ یہ والی چیز ہے جس کو ہم عام زبان میں بینک کہتے ہیں۔ یہ کیوں ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بلکہ ایک کام کرتے ہیں، میں آپ کو ایک اور نئی چیز جس کے متعلق لوگ بات ہی نہیں کرتے اور اسٹوڈنٹس کے لیے وہ بہت ہی کام کی چیز ہے، گرامرلی ہے۔ گرامرلی ویسے تو ایک انگریزی صحیح لکھنے کا اور گرامر کا ایک سافٹ ویئر ہے جس کے اندر آپ بے شمار چیزیں ایکسپلور کر لیتے ہیں، لیکن انہوں نے اس کے اندر ایک چیز ڈال دی ہے اور انہوں نے تو اعلانیہ ڈالی ہوئی ہے جنریٹو اے آئی کہہ کے۔ اب جنریٹو اے آئی آپ یہ دیکھیے کہ یہ اس کے اندر مختلف چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ سپوز کرتا ہوں کہ میں کاہے کا اسٹوڈنٹ ہوں، سوشیالوجی کا۔ I want to write a paper about people of بلتستان۔ مجھے بلتستان بہت پسند ہے تو اس لیے میں ہر جگہ پہ بلتستان کا ذکر کرتا رہتا ہوں۔ Related to their cultural depth and history۔ اس نے مجھے یہ آرام سے اس ویڈیو میں دیکھ لیجئے، وہ کہتا ہے بلتستان is region located in the northmost part of Pakistan known for its stunning and natural beauty and rich cultural heritage. The people of Baltistan have a deep and diverse cultural history that is rooted in their unique way of life. The Balti people are primarily Tibetan descent and known for the distinct language Balti which is a dialectic of Tibetan language. They are known یعنی کہ اس نے مجھے بیسک پوائنٹس دے دیے میرے اس چیز کو پورا کرنے کے لیے۔ اچھا اب یہی پوائنٹ ہوگا بینک کے اندر۔ I want to write an essay about culture of Baltistan. Please provide a short essay with citations. یعنی کہ اسٹوڈنٹس کو ظاہر ہے سائٹیشنز بھی دینی پڑتی ہوتی ہیں، تو بینک کا ایک بہت بڑا فائدہ میں نے یہ دیکھا ہے اس کی سائٹیشنز ریلائبل ہیں، جبکہ جو چیٹ جی پی ٹی ہے وہ بعض دفعہ سرفراز بن جاتا ہے، یعنی کہ دھوکہ دے دیتا ہے۔ تو اس کے لیے زیادہ وہ بہتر استعمال کر سکتے ہیں جو زیادہ اس سبجیکٹ کو جانتے ہوں۔ بینگ اس طرح کی حرکت نہیں کرتا۔ لے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے جی اس کے ساتھ۔ یہ اب اس کو سوچ رہا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، یعنی کہ سمپل سے اس کو میں نے کہا کہ یار میں ایک ایسے مجھے بنا دے۔ یہ دیکھو جی اس نے شروع کر دیا ہے کلچر آف بلتستان، بلتستان آلسو نون ایز یہ وہ جیوگرافیکل کنٹیکسٹ بتا رہا ہے سارا، اس کا ایوریج الٹیٹیوڈ، ہسٹوریکل روٹس بتا رہا ہے مجھے۔ خیر جو یہ بتا رہا ہے مجھے تھوڑا سا اس سے زیادہ، کیونکہ میں بلتستان کو پسند کرتا ہوں اور پڑھتا رہتا ہوں، تو مجھے اس کی جو ڈیپ ایشینٹ ہسٹری ہے، آئی ایم تھینکفل ٹو مائی ویری گڈ فرینڈ اینڈ ٹیچر ڈاکٹر ذاکر فرام یونیورسٹی بلتستان، ان کے ساتھ بیٹھ کے مجھے کافی زیادہ چیزیں ان کے متعلق سمجھ آ گئی ہوئی ہیں۔ تو یہ آپ کو پورا کا پورا ایسے بنا کر دے رہا ہے بلتستان کے اوپر۔ ابھی میں جس چیز کا انتظار کروں، دیکھیں اس نے کیا کیا ہے، اس سے سائٹیشنز بھی دے دی ہیں کہ میں نے چیزیں کہاں کہاں سے اٹھائی ہیں، کس کتاب سے اٹھائی ہیں، ویکیپیڈیا سے اٹھائی ہیں، برٹش بلتستان ٹائمز سے اٹھائی ہیں۔ تو یہ ایک اس کا بڑا فائدہ ہے۔ اچھا اسی سوال کو چیٹ جی پی ٹی کے اندر I want to write an essay about culture of Baltistan. Please provide. یہ لو جی اب دیکھتے ہیں ہمارے پاس ایک جنریٹو اے آئی کا آ گیا، گرامرلی کا ایک ہمارے پاس بینک کا آ گیا، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو میرے موسٹ فیوریٹ ٹاپک ہے چیٹ جی پی ٹی یا ٹول ہے ناٹ ٹاپک، وہ اس کا کیا حالات کرتا ہے۔ اچھا اس کا فائدہ مجھے تو یہ ہو گیا کہ میں نے اس کو اس طرح سے یوز کیا ہے، اس کو میرے لینگویج
اور میرا رائٹنگ سٹائل اس نے یاد کر لیا ہوا ہے، تو نارملی یہ اس طریقے سے چیزیں لکھ دیتا ہے. دیکھیں وہ ریلیجن کا متعلق بتا رہا ہے. اب دیکھیں اس نے کیا کمال کیا، اس لیے مجھے اس کو اتنا پسند ہے. اس نے ریلیجن کو علیحدہ کر دیا ہے، کوزین یعنی کہ کھانا پینا اس کو علیحدہ کر دیا ہے، ڈریسز علیحدہ کر دیے ہیں، اسپورٹس اینڈ فیسٹیول کا اس نے علیحدہ کر دیا ہے، آرٹس اینڈ کرافٹس کو علیحدہ کر دیا ہے، میوزک اینڈ ڈانس کو علیحدہ کر دیا ہے. اسی طریقے سے آپ کا کوئی بھی ٹاپک ہو، کوئی بھی ریسرچ آپ کرنا چاہ رہے ہوں، کوئی اسائنمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اور میری درخواست ہوگی تمام اسٹوڈنٹس کے ساتھ، خاص طور پہ بی ایس این آنورڈس والے لوگ، کہ آپ اب کوشش کیا کریں کہ آپ کو اتنی بڑی سہولت مل گئی ہے کہ اپنے آئیڈیاز کو جنریٹ کر کے خود سے سوچ کے آپ ان چیزوں کے متعلق لکھا کریں. تو آج کے اس لیکچر کے اندر بھائیو ہم نے بات کی کتابوں کو ایکسپلور کرنے کی، ہم نے ریسرچ پیپر کو ایکسپلور کرنے کی بات کی، ہم نے بات کی کہ ہم نے ریسرچ پیپرز یا ایسیز مختلف ٹاپکس پہ ان اپلیکیشنز کی کیسے ہیلپ لے سکتے ہیں. لیکن میری ایک پھر سے درخواست ہوگی، خدارا کند ذہنی کا شکار نہ ہو جائیے گا کہ اپنے ذہن کو ہی آپ صرف استعمال ہی کرنا چھوڑ دیں. ذہن کو یہ تمام کے تمام ٹولز ایک ایڈڈ ایڈوانٹیج ہیں، یہ ڈپینڈنسی نہیں ہے. جتنا بہتر آپ کا اپنا نالج ہوگا، سبجیکٹس کی اور ٹاپکس کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی، اتنا زیادہ بہتر ہم اس کو لیں گے. میں نے تھوڑے دن پہلے اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کے لیے، کہ اب خاص طور پہ ٹیچرز کے لیے زندگی میں ایک تھوڑی سی مشکل یہ آئے گی کہ یہ کیسے پتہ کرنا ہے کہ یہ جو بھائی صاحب اتنے لائق فائق بن گئے ہیں اچانک، یہ اپنا ذہن ان کا استعمال ہو گیا ہے یا کوئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی چپ لگوا لی ہے انہوں نے اپنے اندر. تو اس کو کیسے مینج کرنا ہوتا ہے، اس کے بڑے آسان طریقے ہیں، کوئی پریشان گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹس کو تاکہ نقل بازی سے بچایا جائے، استعمال کو انکریج کیا جائے. اس کے لیے یہ جو میرا آرٹیکل ہے گلوبل اکیڈیمکس کا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ ایتھکس کا، میری تمام اساتذہ سے، اسٹوڈنٹ سے درخواست ہوگی کہ وہ یہ ضرور پڑھیں. تو اسٹوڈنٹس آپ کے سامنے میں نے یہ تمام چیزیں پیش کرنے کی کوشش کی. آپ کا ایک دفعہ پھر میری درخواست ہے کہ اس کو مورل پریکٹسز کے ساتھ بہتر ایبیلٹیز کو ڈیولپ کرنے کے لیے استعمال کیجیے. کسی بھی قسم کے سوال ہونے کی صورت میں آپ واٹس ایپ پہ ٹیکسٹ میسیج یا وائس میسیج بھیج سکتے ہیں 031117 996 کے اوپر. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.